السلام علیکم لسنرز، آج میں آپ کے لیے لے آئی ہوں روح یارم کا اگلا ایپیسوڈ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ لیلا کا کلب آنے کا ارادہ تھا جو کینسل ہو گیا۔ وہ سیدھی اپنے گھر میں آئی تھی اور اب دائیں سے بائیں گھوم رہی تھی۔ وہ لڑکی یارم کے گھر پر اس طرح سے رہ رہی تھی جیسے اس کی اصلی بیوی ہو۔ کیسے اپنی مرضی سے ہر طرف گھوم پھر رہی تھی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی کھانا بنانے کی۔ یہ تو شکر تھا کہ یارم اسے کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ ان لوگوں کے آتے ہی یارم کمرے میں چلا گیا، جبکہ خضر کے پوچھنے پر یارم نے اسے بتایا تھا کہ وہ دوسرے کمرے میں سوتی ہے۔ یہ بات جان کر لیلا کو بہت سکون ملا۔ تم میری جگہ کسی کو نہیں دے دو گے، میں جانتی ہوں ڈیول تمہاری آخری منزل میں ہوں، تمہیں مجھ تک آنا ہی ہوگا۔ وسکی کی گھونٹ بھرتی نشے کو اپنے اندر اتارتی تھی۔ اس لڑکی کو جلد سے جلد یہاں سے ہٹانا ہوگا۔ میں تو اس معصومہ سے ڈر رہی تھی جس کو ڈیول نے دوسری بار دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، لیکن یہ لڑکی، اس کا مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ مجھے اس لڑکی کے گھر والوں کے بارے میں جلد سے جلد پتہ کرنا ہوگا، جتنا جلد ہو سکے اسے ڈیول کے گھر سے نکالنا ہوگا۔ گاڑی آ کر بلڈنگ کے باہر رکی۔ ساری ڈرائیونگ کے دوران وہ ایک لفظ بھی نہ بولی۔ تم چلو اوپر، میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں، اس نے روح کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ روح دوسری طرف منہ پھیرے سیٹ سے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ لڑکی، میں تم سے بات کر رہا ہوں، گاڑی سے نیچے اتر آؤ، اوپر جاؤ۔ سنو میں تم سے۔ اس نے روح کا کندھا ہلا کر دیکھا تو وہ سو رہی تھی۔ یا اللہ، میں نے کیسے سوچ لیا، یہ لڑکی میرے ایک بار کہنے کے بعد نہیں کرے گی۔ یہ سو رہی ہے، اگر سو نہ رہی ہوتی تو اب تک میرا دماغ کھا چکی ہوتی۔ روح اٹھو، اوپر جاؤ۔ اس نے ایک بار پھر سے اس کا کندھا ہلایا، لیکن وہ نہیں اٹھی۔ ایک پل کے لیے یارم کو اس کی نیند پر رشک آیا۔ ایک دن بھی اگر یارم ایسے نیند لے لے تو اگلے دن صبح اس کی ڈیڈ باڈی ملے۔ گاڑی پارک کرنے کے لیے وہ اسے اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ واپسی پر دوسری طرف سے آ کر اسے اٹھانا چاہا، لیکن پھر بھی وہ نہ اٹھی۔ اسے اس طرح بے خبر نیند سوتے ہوئے بے ساختہ اس کے گال پر ڈمپل نمایاں ہوا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ صدقہ جاریہ والی بات یاد کر کے آج یہ ڈمپل اس نے کتنے لوگوں سے چھپایا تھا۔ اسے یاد بھی نہیں تھا کہ روح کے آنے سے پہلے وہ کب آخری بار مسکرایا تھا۔ اس نے آہستہ سے روح کو اپنے بازو میں اٹھایا اور ریموٹ سے گاڑی لاک کی، اسے لے کر لفٹ میں آیا اور اپنی فلیٹ کا بٹن پریس کیا، لیکن اگلے ہی پل نظر روح کے چہرے پر پڑی جہاں شرارتی سی مسکان کھلی تھی۔ اس نے غور سے اس کے چہرے پر دیکھا جہاں وہ بار بار ایک آنکھ کھول کر اسے دیکھ رہی تھی، لیکن پھر اسے بھی اندازہ ہو گیا کہ روح کی شرارت کو پکڑ چکا ہے۔ میں تو ہڈیوں کے ڈھانچے سے بھی گئی گزری ہوں، اس سے بھی کم وزن ہے میرا۔ اب مزہ آیا اور شرارت سے چہرے چمکا کے بولی۔ اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر ایک بار پھر سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن اس سے نیچے نہیں اتارا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اچانک سوال پر یارم نے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیوں نکاح نامے پر نام نہیں دیکھا تھا؟ وہ یہ سوال پوچھنا نہیں چاہتا تھا، پھر نہ جانے کیا سوچ کر پوچھ لیا۔ ہائے، تب مجھے ہوش ہی نہیں تھا نام دیکھنے کا۔ اب تو یہی سوچ کے میں پریشان ہو رہی تھی کہ مجھے اپنا گھر چھوڑ دینا پڑے گا۔ آپ کے دوست آپ کو کیا کہہ کر بلاتے ہیں؟ ہاں ڈیول، یہ کیسا عجیب سا نام ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا، پھر سوچا ہو سکتا ہے آپ کا نک نیم ہو۔ ایسا عجیب سا نام تو کوئی والدین نہیں رکھتے۔ بتائیے نا، یہی نام ہے آپ کا ڈیول؟ ہاں یہی نام ہے میرا۔ اب بالکل خاموش ہو جاؤ نہیں تو یہیں پھینک دوں گا۔ نہیں، پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے نیچے اتار دیں، وہ جلدی سے بولی، کیونکہ اپنی شرارت کے وقت اسے یاد ہی نہیں آیا تھا وہ اس کے باہوں میں کتنا شرمندہ ہوگی۔ وہ تو بس اپنا بدلہ لینا چاہتی تھی، بس اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں ہے۔ لیکن تب اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ اس کے اتنا قریب ہوگا۔ اس شخص کی کچھ پل کی قربت اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر رہی تھی۔ یقیناً یہ شخص اس کا ہو گیا تو وہ تو مر ہی جائے گی۔ یارم نے نہ تو اسے نیچے اتارا، نہ ہی اس کے شرمانے کا کوئی اثر لیا۔ اس نے گھر کا دروازہ کھولا اور اسے آگے صوفے پر بٹھا دیا۔ یہاں بیٹھو آرام سے اور میری بات سنو۔ وہ اس کے سامنے آ بیٹھا۔ کچھ کھایا پیا کرو، ورنہ جتنا تمہارا وزن ہے نا، ہوا سے اڑ جاؤ گی۔ تم اس طرح سے اکیلی باہر مت نکلنا، یہ نہ ہو کہ ہوا تمہیں اڑا کے کہیں لے جائے اور میں تمہیں ڈھونڈوں۔
ढूंढ भी न पाऊंगा। अपना डिंपल छिपाता वो उठा और किचन में आया। 2 कप चाय बनाई और 1 कप लाकर उसके सामने रखा। वो जो हैरान और परेशान सोच रही थी कि वो उससे अपना बदला ले चुकी है, सब धरा का धरा रह गया। वो तो अभी भी उसे हड्डियों का ढांचा कह रहा था, बल्कि अब तो हवा में अकेले निकलने से भी मना कर रहा था। अल्लाह करे मैं इतनी मोटी हो जाऊं कि आप मेरे एक फूंक से उड़ जाएं। क्या मैं उसे बद्दुआ समझूं? वो जो आराम से टांग पे टांग रखे बैठा उसे देख रहा था, फिर सुकून अंदाज में बोला, नहीं, मैं तो किसी को बद्दुआ नहीं देती। अच्छा, बहुत अच्छा करती हो। अब जाओ तुम रूम में आराम करो। उसे हुक्म देकर अपना लैपटॉप उठाया। वो उस ज़िंदगी से बाहर आया था जिसमें वो जीना नहीं चाहता था। वो जानता था कि एक सीधी सादी ज़िंदगी उसकी मुंतज़िर नहीं है। वो एक डॉन है, गुनाहों का बादशाह, एक डेविल शैतान। यही है उसकी हकीकत। वो आम लोगों की तरह एक आम ज़िंदगी नहीं गुजारता। ये लड़की जो इतने सालों के बाद उसे ये बताने आई थी कि वो इंसान है, हंस बोल सकता है, किसी और की अमानत थी, किसी और की बीवी, वो क्यों उसकी तरफ खींचता जा रहा था? क्यों वो उससे दूर नहीं जा पा रहा था? वो उससे बात नहीं करना चाहता था, उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता था, लेकिन फिर भी वो ये सब कुछ कर रहा था। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? वो अपने लैपटॉप पर नज़र जमाए सोचों में डूबा हुआ था जब उसे रूह की आवाज़ सुनाई दी। नहीं, उसने बड़ी सफाई से इनकार किया। फिर उसके चेहरे की तासुरात देखने लगा। अब मैं हर नमाज के बाद दुआ करूँगी आपको मुझसे मोहब्बत हो जाए। वो उदासी से बोली। शायद उसके रवैये से भी अंदाज़ा हो चुका था कि वो उसे मोहब्बत नहीं करता। मत करना रूह, ऐसा गलती से भी मत करना, क्योंकि अगर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई ना तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर पाएगी, तुम खुद भी नहीं। अगर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई ना तो तुम्हारी ज़िंदगी में सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रहेगा। तुम हर रोज़ पछताओगी मुझसे मोहब्बत करने पर, लेकिन तुम्हारे पास राय फरार नहीं होगा। वो बोलते बोलते सोफे से उठकर दूसरे कमरे में चला गया। अंदर से ज़ोर से दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई थी, जबकि कमरे के बाहर रूह साकित खड़ी उसके लफ्ज़ों को माना दे रही थी। उसके अल्फाज अभी तक उसके दिमाग में घूम रहे थे। कितने मान से उसने पूछा था कि क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? उसने साफ लफ्ज़ों में कह दिया नहीं। उसकी फ़कत एक लफ्ज़ ने उसे कितना दुख दिया था। वो सारी रात सो नहीं सकी। वो दाएं से बाएं चक्कर लगाती रही। कल रात कितने दावे से उसने कहा था कि वो दुआओं में उसे हासिल कर लेगी, और उसे यकीन था कि दुआ सब कुछ बदल सकती है। वो उस शख्स को उससे नहीं मांगेगी, वो उस शख्स को अल्लाह से मांगेगी, और अल्लाह से ज़रूर देगा। वो जब से यहाँ आई थी उसने एक चीज़ बहुत नोट की थी, वो उससे खिंचा खिंचा रहता था। वो उसे हाथ तक नहीं लगाता था। बात भी खासा दूर बैठ के करता था, अलग कमरे में रहता था, लेकिन कल रात वो उसे अपनी बाहों में उठाकर अंदर लेकर आया था। सोचते सोचते शर्मीली सी मुस्कुराहट ने उसके लबों को छुआ। जो भी जैसा भी था वो उसकी फ़िक्र करता था। उसके नींद में होने के ख्याल से वो उसे उठाकर ले आया था, लेकिन वो उससे मोहब्बत नहीं करता था। एक बार फिर से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। हाँ, तो इतनी जल्दी मोहब्बत थोड़ी ना हो जाएगी। मुझे होने में भी तो वक्त लगता है। मोहब्बत होने में भी तो वक्त लगता है, लेकिन मुझे तो वक्त नहीं लगा। अपने ख्यालों से सोचते हुए अचानक एक सोच पर वो रुकी। उसे वक्त नहीं लगा था, मतलब उसे मोहब्बत हो चुकी है। क्या वो उस शख्स से मोहब्बत करने लगी है? टहलते टहलते वो खामोशी से अपने नरम गरम बिस्तर पे बैठी। हाँ, वो शख्स से बात पर थप्पड़ नहीं मारता था, उससे गधों की तरह काम नहीं लेता था, बात बात पर उसे ताने नहीं मारता था, उसे मनहूस नहीं कहता था, उसे सोने के लिए कितने नरम मुलायम बेड दिया था। उसकी बहनों ने कभी ख्वाब में ऐसा बिस्तर नहीं देखा होगा जहाँ वो पिछले 2 रातों से आराम करती थी। और सबसे ख़ास बात, फ़ातिमा बीबी ने कहा था, शौहर से मोहब्बत होने के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता, वो तुम्हारा मेहरम है, खुद ही तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना लेगा। और उसने बना ली। वो कमली सी लड़की उस शख्स से मोहब्बत कर बैठी थी, ये जाने बगैर कि जिसे वो अपना शौहर, अपना मेहरम समझती है, वो एक दरिंदा है। सुबह फजर के वक्त वो अपने कमरे से बाहर निकला। उसका इरादा रूह के उठने से पहले ही चले जाने का था। वो अब मज़ीद उसके करीब नहीं रहना चाहता था। वो उससे फ़ासला कायम रखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि जिस दावे से
کل روح نے کہا تھا کہ وہ اسے دعاؤں میں حاصل کرے گی، اور سچ تو یہ تھا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ روح کو اس سے محبت ہو جائے، کیونکہ عورت اپنے دل میں کسی آدمی کو ایک ہی بار جگہ دیتی ہے، وہ اپنے دل کے دروازے ایک ہی بار کھولتی ہے، صرف ایک شخص کے لیے، اور مرتے دم تک اسی سے محبت کرتی ہے۔ اس کو اپنے شوہر کے پاس چلے جانا تھا، وہ کسی اور کی جگہ نہیں لے سکتا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا جب نظر سامنے زمین پر صوفے پر بیٹھی روح پر پڑی۔ وہ جائے نماز بچھائے بیٹھی تھی، دعا مانگ رہی تھی، مطلب اور نماز ادا کر چکی تھی۔ وہ اس کی آہٹ محسوس کر چکی تھی، تو اس طرح سے جانا بیکار تھا۔ وہی اس کے قریب صوفے پر آ بیٹھا، لیکن اس نے سوچا تھا کہ جتنی جلدی یہ دعا ختم ہوگی اتنی جلدی ہوئی نہیں تھی۔ وہ دعا سے فارغ ہو کر اٹھی۔ 5 منٹ کی نماز پڑھتے ہو تم لوگ اور 15 منٹ کی دعائیں مانگتے ہو، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرائی۔ میں اس سے پہلے زیادہ دعائیں نہیں مانگتی تھی، لیکن اب میں بہت لمبی لمبی دعائیں مانگتی ہوں۔ مجھے اللہ سے بہت قیمتی چیز چاہیے، اور کہتے ہیں نا کہ جس چیز جتنی قیمتی ہو اتنی ہی لگن سے مانگنی چاہیے۔ وہ جائے نماز سمیٹ کر ایک طرف رکھتے ہوئے بولی، ایسی کون سی قیمتی چیز ہے جو تم خدا سے مانگ رہی ہو؟ اندازہ اتنا خوبصورت تھا کہ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ آپ ایک لفظی جواب آیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ واقعی نہیں سمجھا تھا۔ مطلب میں آپ کو مانگ رہی ہوں، میں نے کہا تھا کل رات آپ سے میں اللہ سے دعا کروں گی آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے۔ اتنی قیمتی چیز مانگ رہی ہو خدا سے تو وقت لگے گا ہی نا، وہ معصومیت سے کہتی اس کے دل کی دنیا ہلا گئی تھی۔ لیکن اس کے بارے میں بھی مشہور تھا کہ ڈیول اپنے سینے میں دل نہیں رکھتا۔ اگر دل ہی نہ تھا تو پھر دل کی دنیا کے ہلنے کا کیا ڈر؟ لیکن اگلے ہی پل سوچوں میں ڈوبے ہوئے یارم کو اپنے چہرے پر نرم و گرم ہوا محسوس ہوئی۔ یہ کون سا طلسم پھونک رہی ہو تم مجھ پر؟ اسے خود پر پھونک مارتے دیکھ کر اس نے پوچھا۔ ارے طلسم نہیں پھونک رہی، دعا مانگ رہی ہوں تاکہ آپ کو کسی کی نظر نہ لگے، لڑکیاں آپ سے دور رہیں، خیر سے جائیں اور خیر سے آئیں، باقی کچھ نہیں۔ لیکن یہ لڑکیاں دور رہنے والی بات پر یارم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، اور اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر روح پر بھی یہ راز کھلا تھا کہ وہ ایک نہیں بلکہ 2 ڈمپلز کا مالک ہے۔ وہ بنا اس سے کچھ بولے باہر کے دروازے کی طرف جانے لگا جب آواز آئی، فی امان اللہ۔ ایک بار پھر سے مسکراہٹ کھلی تھی۔ اللہ حافظ، یہ 2 لفظ اس نے بہت عرصے بعد استعمال کیے تھے۔ دبئی جیسے اسلامک ملک میں رہنے کے بعد بھی لوگ یہاں انگریزوں کا طرز زندگی اپنائے ہوئے تھے، لیکن آج اتنے دنوں کے بعد کسی کو اپنے سامنے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر اسے یاد آیا کہ وہ بھی مسلمان ہے۔ اس کی صرف اللہ حافظ کہنے پر وہ ایسے شرمائی تھی جیسے خدا نخواستہ اس نے کوئی رومانٹک بات کی ہو۔ ڈیول نے اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ پتہ کروا لیا ہے۔ وہ جس جہاز سے آئی تھی، اس کی سیٹ، پاسپورٹ، ID کارڈ، اصل میں وہ کوئی اور لڑکی ہے جس کا کارڈ اس نے یوز کیا ہے۔ اس کا نکاح ہوا تھا موبائل فون پر، شیخ رمیز اس کا شوہر ہے، اور میں نے اس لڑکی کی سارا بایو ڈاٹا بھی نکلوا لیا ہے۔ اس کا گھر کہاں ہے، کہاں رہتی ہے، اس کے گھر میں کون کون ہے، میں نے سب کچھ پیپر میں لکھ دیا ہے۔ لیلا تیز تیز اس کے ساتھ چلتی ہوئی پیپرز اس کے سامنے کرتی ہوئی بتا رہی تھی۔ یارم نے وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے لیا اور کئی ٹکڑے کر ڈالے۔ تم لوگوں کو ایک بار میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے لیلا؟ میں نے کہا ضروری کام پر دھیان دو، اور یہ لڑکی ہمارا کام نہیں ہے۔ کاغذ کو ٹکڑوں کی شکل میں دیتے ہوئے اسے لیلا کے ہاتھ پہ تھما رکھا، جبکہ لیلا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنا ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ ڈیول، میں نے اتنی محنت سے بہتر ہوگا کہ اپنی محنت ضروری کام پہ صرف کرو، اور آئندہ میں یہ بے فضول کے کام کرتے نہ دیکھوں تمہیں۔ اس پر سخت نگاہ ڈالتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔